نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، شعبان المعظم کا عظمتوں والا، برکتوں والا، رفعتوں والا، بلندی اور شان مقام والا مہینہ رواں دواں ہے۔ شب برات کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت رمضان کے بعد بڑھ جایا کرتی تھی کہ سب سے زیادہ عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فرماتے تھے، اور باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ عبادت، سب سے زیادہ روزے، سب سے زیادہ نوافل، سب سے زیادہ قیام اور سب سے زیادہ عبادت آپ شعبان المعظم میں فرماتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان میں تو آپ بہت ہی زیادہ عبادت فرماتے ہیں، عام دنوں میں بھی آپ کی عبادت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک خاص اہتمام جو ہم آپ کو شعبان المعظم میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے شعبان کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، بڑی شان سے اور بڑے مقام سے نوازا ہے۔ اس میں ہر دن اور رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ایک خاص تجلی ڈالتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر خاص نظر کرم اور نظر رحم ڈالتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ میں محمد پر اپنی نظر ڈالے تو میں ان کو قیام میں نظر آؤں، میں ان کو عبادت میں نظر آؤں۔ اللہ مجھے دیکھے تو میں ان کو روزے کی حالت میں نظر آؤں، اللہ مجھے دیکھے تو میں ان کو تہجد میں نظر آؤں، اللہ مجھے دیکھے تو میں ان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے نظر آؤں۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے اس مہینے میں کثرت سے عبادت کرتا ہوں، اور میں اپنی امت کو بھی یہی ترغیب دیتا ہوں اور یہی حکم دیتا ہوں کہ عام دنوں میں بھی عبادت کیا کریں اور شعبان المعظم میں بالخصوص عبادت کیا کریں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 15ویں رات، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگ اس رات سے ناواقف ہیں، وہ نہیں جانتے کہ اس رات کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ اس رات میں ان کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے لیے خیر و شر کے فیصلے اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن بچوں نے آئندہ سال پیدا ہونا ہوتا ہے، دنیا میں آنا ہوتا ہے، ان کے نام بھی بتلا دیے جاتے ہیں، لکھ لیے جاتے ہیں، اور جنہوں نے دنیا سے جانا ہوتا ہے، دنیا سے موت کا ذائقہ چکھنا ہوتا ہے، ان کے نام بھی فرشتوں کو بتلا دیے جاتے ہیں، ان کی فہرستیں بھی تیار کر دی جاتی ہیں۔ کس انسان نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، کس نے روزگار کرنا ہے، کس نے کاروبار کرنا ہے، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی صورت کیا ہوگی، کیا حالات ہوں گے، تمام قسم کا انسانی بجٹ اور دنیاوی بجٹ اس رات میں تیار کیا جاتا ہے اور اس کے فیصلے فرمائے جاتے ہیں۔ تو عزیز سامعین و ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ رات بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں جب رات کو اٹھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تشریف فرما نہیں تھے۔ میں گھبرا کر بسترے پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کدھر چلے گئے؟ آپ نے کچھ بتلایا بھی نہیں۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف فرما ہے، آپ قیام میں ہیں، اللہ کے سامنے آپ حالت قیام میں ہیں، اور آپ نے معمول سے ہٹ کر بہت لمبا قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک طویل رکوع فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا سجدہ فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اس انتظار میں کہ ابھی آپ نماز ختم کریں گے اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ واپس بستر پر تشریف لائیں گے، لیکن اس قدر سجدہ آپ کا طویل ہو گیا کہ میں پریشان ہو گئی۔ میں بسترے سے اٹھی اور میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی، اور میں نے اپنے ہاتھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھا مبارک پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے کو حرکت دی تو میری جان میں جان آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، ورنہ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال تو نہیں ہو گیا، کہ اتنا لمبا سجدہ۔ پھر جب آپ نے نماز ختم فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیجئے یہ کون سی رات ہے؟ فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق بہت سارے فیصلے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتا ہو کہ میں اللہ اس کو معاف کر دوں؟ کیا ہے تم میں سے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کر لوں؟ کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو مجھ سے رزق کا طالب ہو، جو مجھ سے خوشیوں کا طالب ہو، جو مجھ سے راحتیں چاہتا ہو، جو مجھ سے عافیتیں چاہتا ہو، جو مجھ سے سلامتی چاہتا ہو، تو میں یہ سب کچھ اس کو عطا کر دوں؟ تو میرے بھائیو اور دوستو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس رات میں قیام کرتے ہیں، جو اس رات میں رکوع کرتے ہیں، جو اس رات میں سجدے میں رہتے ہیں، جو اس رات میں مناجات میں مصروف رہتے ہیں، جو اس رات میں اللہ کے سامنے اپنے دستے دعا اور اپنا دامن اور اپنی جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان سے راضی بھی ہوتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، اور ان کو نوازتے بھی ہیں۔ تو عزیز ناظرین، یہ رات جو ہے عبادت والی رات ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت کریں، رات کو اللہ کے سامنے قیام کریں، اور دن کو جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتلا دیا ہے، اور آپ نے کر کے دکھا بھی دیا ہے۔ تو عزیز ناظرین، بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کر کے بتلا دیا ہے۔ اس کے متعلق بہت ساری ایسی روایات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات اسی طرح، یہ شاید کہ دوسرے سال کا یا تیسرے سال کا واقعہ ہوگا، اماں فرماتی ہیں کہ میں رات کو پھر اٹھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے، کمرہ مبارک سے نکلتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے پیچھے اس طرح جا رہی تھی کہ آپ کو احساس نہ ہو، محسوس نہ ہو۔ آپ چلتے چلتے جنت البقیع میں، یہ بقیع قبرستان ہے مدینہ منورہ کا، آپ اس میں تشریف لے کے گئے، اور آپ نے ایک لمبی دعا فرمائی۔ آپ ہچکیاں لیتے رہے، روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر، کبھی آسمان کی طرف سے نگاہیں جھکا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت پر رحم فرما دے، اللہ میری امت پر کرم فرما دے، اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے، اللہ میری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے، اللہ میری امت کے لیے رحم کے فیصلے فرما دے۔ کافی دیر دعا فرماتے رہے، اس کے بعد دعا مکمل فرمائی۔ جب آپ آئے تو آتے ہی مجھ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہیں
ایک روایت میں آتا ہے کہ حجرہ مبارک میں آ کر دیکھا آپ نے کہ مجھے سانس چڑھا ہوا ہے، تو مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عائشہ کیا بات ہے، سانس کیوں ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ نہیں، نہ تمہارے ساتھ اللہ خیانت کرتے ہیں، نہ میں اس کا نبی تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تم نہیں جانتی کہ آج شعبان کی 15ویں رات تھی اور میں اللہ سے اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا، میں اپنے لیے اپنی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ تو عزیز ناظرین، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو بڑی شانوں اور بڑے مقام سے نوازا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں لوگوں کی بخشش اتنی کثرت سے کی جاتی ہے، اتنی زیادہ مقدار میں کی جاتی ہے۔ آپ نے مثال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما کر ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، ان سے راضی ہو جاتے ہیں، ان سے خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیز ناظرین، یہ قبیلہ بنو کلب عرب کا سب سے بڑا قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں، اس کی کھال پر جتنے بال ہیں، اگر ہم سب مل کر بھی اس کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ چہ جائے کہ بہت ساری بکریاں اور پورے قبیلے کی بکریاں جو سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش آج کی رات میں اللہ فرماتے ہیں۔ تو عزیز ناظرین، بات یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت مانگے، اللہ تعالیٰ سے ہم رحم و کرم مانگے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی مغفرت نہیں ہوتی، سوائے یہ کہ وہ آ جائیں اللہ کے سامنے اور سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، سچے دل سے آئندہ گناہ نہ کرنے کے عزم سے پکے سچے ارادے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اللہ سے وعدہ کرتے ہوئے اگر اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، عزیز ناظرین، جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی اس رات بخشش نہیں کی جاتی، مشرک کو معاف نہیں کیا جاتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا کہ جن کے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے کہ مسلمان خواہ وہ رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، کوئی بھی مسلمان اپنا بھائی، اس کے بارے میں اگر کسی کے دل میں کینہ ہوگا، نفرت ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قطع تعلق کرنے والا ہے، جو اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملتا، مسلمانوں سے نہیں ملتا، ان سے جدائی اختیار کی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی مسلمان بھائی سے 3 دن تک کلام نہیں کرتا، چوتھے دن میں اس کا نام کافروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم جو ہے اپنے بھائیوں سے نہیں بولتے، اپنی بہنوں سے نہیں بولتے، اپنے رشتہ داروں سے نہیں بولتے، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے نہیں بولتے، آپس میں یہ ناچاکی اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھی توبہ کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی آدمی جو مسلسل شراب کا عادی ہے، اس کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوتی، جو زناکار زانی ہے اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی، اور جو اپنی سلوار کو ٹخنوں پر یعنی ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتا ہے، تہبند یا چادر کو ٹخنوں، چونکہ مردوں کے لیے حکم ہے شریعت کا کہ وہ اپنی چادر کو، اپنی سلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھیں،
اور عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھیں۔ ایسے مردوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تکبر کی بنا پر، جو اتراتے ہوئے خود پسندی کی حالت میں اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے بہت سارے جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کا ارتکاب کرنے والوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ہم اللہ کے حضور آ جائیں۔ ناظرین، جہاں جہاں تک میرا یہ بیان سنا جا رہا ہے، میری بات کو لوگ سماعت کر رہے ہیں، آپ سے میں اللہ کا نام دے کر آپ کو واسطہ دیتا ہوں، خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آئیے اللہ کے سامنے توبہ کر لیجئے، اللہ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ کو خوش کر لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کر لیجئے۔ اللہ مجھے بھی، میرے ان تمام دوست و احباب کو، تمام سامعین و ناظرین کو اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی امت کے لیے، تمام حضور کے امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم کے فیصلے فرما دے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دے، اللہ معافی کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ امت مسلمہ پر بڑا کڑا وقت آیا ہوا ہے، یا اللہ قرب قیامت کے فتنوں نے تیرے بندوں کو، حضور کے امتیوں کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کہیں کرونا کی پریشانی ہے، کہیں مہنگائی کی پریشانی ہے، کہیں دیگر پریشانیاں بے شمار ایسی ہیں کہ جس نے امت کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ یا اللہ تیرے بندے رحم کے طالب ہیں، کرم کے طالب ہیں، معافی کے طالب ہیں، ان کو معافی عطا فرمائیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام سامعین و ناظرین سے میری گزارش ہے، شب برات کی رات جو ہے اس رات قیام کریں، مساجد میں جائیں، گھروں میں نوافل ادا کریں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں، دن کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب بھائی دعا مانگے۔ الحمدللہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی غلطیاں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کے تمام جرم معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی تمام معصیتیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی تمام نافرمانیاں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہم سب کی تمام حکم عدولیاں معاف فرما دیجئے۔ جب سے یا اللہ ہوش سنبھالا ہے آج اس وقت تک ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ جو گناہ ہمارے ہاتھوں سے ہوئے ان کو بھی معاف فرمائیے، جو گناہ ہمارے ہونٹوں سے ہوئے ان کو بھی معاف فرمائیے۔ اللہ جو گناہ ہماری زبان نے کیے ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ ہماری آنکھوں سے ہوئے ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ ہمارے کانوں سے ہوئے ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ ہماری شرمگاہوں سے ہوئے ان کو بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جو گناہ ہمارے پاؤں سے ہوئے، جن گناہوں کی طرف ہم اپنے پاؤں سے چل کر گئے، ہمارے پاؤں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود کے جس حصے سے یا اللہ گناہ ہوئے ہیں، نافرمانیاں ہوئی ہیں، یا اللہ معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم آپ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم آپ کی سزا برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں معافی عطا فرمائیے۔ دنیا آخرت کی تکالیف سے، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، تنگیوں، سختیوں سے یا اللہ ہماری بھی، ہمارے والدین کی بھی، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کی، ہماری اولاد نسلوں کی، ہمارے تمام رشتہ داروں کی، ہمارے تمام دوست و احباب کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی حفاظت فرما
فرما دیجئے۔ یا اللہ آج شب برات کی رات ہے، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجئے، رحم کے فیصلے فرما دیجئے، اپنے بندوں کے لیے کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اپنے بندوں کے لیے معافی کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ وسعت رزق کے فیصلے فرما دیجئے، کشادگی رزق کے فیصلے فرما دیجئے، اچھے مقدروں کے فیصلے فرما دیجئے، اچھے نصیبوں کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو عافیت نصیب فرمائیے، سلامتی نصیب فرمائیے، خیریں اور بہاریں نصیب فرمائیے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں، آزمائشوں، تنگیوں، سختیوں میں ہیں، اللہ کفار کے مظالم کا شکار ہیں، اللہ سب کی مدد فرما دیجئے، اللہ سب کی نصرت فرما دیجئے، سب کو تمام پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بھائی محمد رفیق صاحب اور جن دوستوں کی مائیں، یا اللہ جن کے والدین، جن کے بہن بھائی پریشان ہیں، یہ بیمار ہیں، ہسپتالوں میں، گھروں میں ہیں، جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں، اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جن جن ہسپتالوں میں مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرمائیے، سب کے لیے صحت کے فیصلے فرما دیجئے، سب کے لیے عافیت خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، بہن بھائی، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ دار کے چھوٹے بڑے تمام افراد، یا اللہ حضور کی ساری امت، یا اللہ گزشتہ شب برات کو جو ہمارے ساتھ تھے، یا اللہ دنیا میں تھے اب آپ کے پاس جا چکے ہیں، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے، اللہ سب کی بخشش فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے بھی حضور کے امتی ہے سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاکستان کی اور یا اللہ پاکستان کے شہر شہر کی، پاکستان کی بستیوں کی، پاکستان کے دیہاتوں کی، پاکستان کے بارڈروں کی یا اللہ حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ بیت اللہ شریف کی حفاظت فرما دیجئے، مسجد نبوی اور تمام مساجد و مدارس و دینی مراکز کی، یا اللہ علماء کرام کی، دینداروں لوگوں کی دین کی حفاظت فرما دیجئے۔ یا اللہ جو دین کے دشمن ہیں یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائیے، ہدایت ان کے مقدر میں نہیں ہے، تباہ و برباد فرما دیجئے، پوری دنیا پر اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ جو بے گناہ جیلوں میں ہیں اللہ جی ان کے لیے رہائی کے فیصلے فرما دیجئے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کے فیصلے فرما دیجئے، جو رزق سے تنگ ہیں یا اللہ کھلے رزق کے فیصلے فرما دیجئے، جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ ان کی اولاد فرما بردار ہونے کے فیصلے فرما دیجئے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اللہ اتفاق و اتحاد کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ تو جو آپ چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ہمیں ایسا زندگی گزارنے والا بنا دیجئے، آج کی رات کی ساری برکتیں نصیب فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں جو آپ سے خیریں اور بھلائیاں مانگی ہمیں بھی، ہماری اولاد نسلوں کو، حضور کی ساری امت کو وہ نصیب فرمائیے، اور جن چیزوں سے پناہ مانگی مجھے بھی، میرے ان سارے بھائیوں کو، یا اللہ تمام سامعین و ناظرین کو، یا اللہ پوری حضور کی امت کو ان سے پناہ نصیب فرمائیے۔ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو مقروض ہیں یا اللہ قرضے کی ادائیگی کے اسباب کے فیصلے فرما دیجئے، جس بھائی کی جو بھی پریشانی ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان جس پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ سب کی ساری پریشانیاں دور فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما دیجئے، اپنے کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ان کو قبول فرما لیجئے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے ہی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔